بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں نے یقیناً بینک ڈکیتیوں کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اس کے چشمدید گواہ بھی ہوں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تاریخ میں کی جانے والی چند بڑی روبریز کے بارے میں بتاؤں گا۔ ان روبریز میں آخری دو روبریز یعنی کہ ہیروں کی روبری اور ایک ملک کے صدر کی جانب سے کی جانے والی روبری آپ کو حیران کر دیں گی۔ سو چلتے ہیں اس دلچسپ ویڈیو کی طرف۔ نائٹس برج سیکیورٹی ڈپازٹ۔ اٹلی کی تاریخ کی چند بڑی بینک روبریز میں سے ایک یہ چوری اٹلی کے ہی ایک کرمنل نے کی تھی۔ جولائی 1987 میں کی جانے والی یہ چوری اور اس کا پلان بہت ہی سمپل تھا۔ ویلیریو ویکسی نامی یہ ماسٹر مائنڈ اکیلا ہی بینک میں بزنس آورز میں داخل ہوا اور اس بینک میں موجود تمام لوگوں کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا لیا۔ یہ شخص بینک ڈکیتیوں میں کافی مہارت بھی رکھتا تھا، اس لیے اس بینک کے تمام کیش کیجز اور ڈپازٹ باکسز کے بارے میں اسے اچھی طرح علم تھا۔ جب اس نے تمام سٹاف اور بینک میں موجود کلائنٹس کو قابو میں کر لیا تو باہر موجود اپنے 16 ساتھیوں کو اندر بلا لیا اور انہوں نے ہارڈ کیش اور سونے اور ہیرے سمیت تقریباً $200 ملین کی رقم لوٹی اور آسانی سے فرار ہو گئے۔ یہ شخص فوراً اپنا ملک چھوڑ کر ساؤتھ امریکہ چلا گیا، لیکن اس کے باقی ساتھی بہت جلد پکڑ لیے گئے۔ دوستو، آپ اس شخص کی بے وقوفی کہیں یا پھر اس کی بہادری کہ یہ کچھ عرصے بعد اپنے ملک واپس اس لیے آیا تاکہ اپنی پسندیدہ فراری کار کو اپنے ساتھ شفٹ کر سکے، اور تبھی یہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ بینک روبری۔ دوستو، اب آپ ایک اور بہت ہی شاطر چوری کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ ان چوروں نے تقریباً $318 ملین چوری کر لیے تھے۔ اگرچہ ان تمام چوروں کو بعد میں پکڑ تو لیا گیا تھا، لیکن ان کی چوری کے طریقہ کار نے لوگوں کو کافی زیادہ حیران کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے چوری سے 4 مہینے پہلے ایک ٹنل یعنی کہ سرنگ کی کھدائی شروع کر دی تھی۔ اس ٹنل کی کھدائی میں اور اس چوری کو پورا کرنے میں 15 لوگوں کی ٹیم نے کام کیا تھا۔ یہ لوگ سرنگ کھودنے کے لیے کسی بھی مشین کا استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے 4 میٹر اونچی اور چوڑی سرنگ کو صرف ہاتھوں سے ہی کھودا تھا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ اس سرنگ کے ذریعے سے یہ برازیلین بینک کے لاکر روم تک پہنچ جائیں گے۔ دوستو، اس چوری کے لیے یہ لوگ اتنے موٹیویٹڈ تھے کہ ان میں سے ہر شخص 8 سے 10 گھنٹے شفٹ میں کام کرتا تھا اور ویکلی چھٹی بھی کیا کرتا تھا تاکہ کسی کو اکتاہٹ نہ ہو جائے۔ ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ اتنی محنت کے بعد ان کا لوٹا گیا پیسہ بہت جلد ہی برآمد ہو گیا تھا اور انہیں پکڑ بھی لیا گیا تھا، لیکن ان کی گرفتاری کے بعد پولیس بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ان کی چالاکی اور ہوشیاری میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ان کے کھودے گئے ٹنل میں انہوں نے بڑی محنت سے لائٹنگ اور وینٹیلیشن سسٹم بھی بنایا ہوا تھا اور کھانے پینے کی اشیاء بھی وہاں پر رکھی ہوئی تھیں۔ یہ واقعی بہت شاطر چور تھے۔ بگیسٹ روبری ان فرانس۔ دوستو، اس چوری کی داستان بھی کافی عجیب ہے، کیونکہ اس داستان میں چور اپنی ہی لکھی ہوئی کتاب کے ذریعے سے پکڑا گیا تھا۔ اس شخص کا نام جیکویس کیسنڈری تھا۔ یہ شخص دراصل کوئی رائٹر وغیرہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ ڈائجسٹ میں کہانیاں لکھا کرتا تھا، بلکہ یہ فرانس کے چند بڑے گینگسٹرز میں سے ایک تھا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی چوری کا ذکر اپنی ایک لکھی ہوئی بک میں کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ فرانس میں صدی کی سب سے بڑی چوری تھی اور یہ اس چوری کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ 1967 میں فرانس کی سوسائٹی جنرل بینک میں $35 ملین کی بینک ڈکیتی ہوئی تھی۔ اس چوری میں ٹنل کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس بینک کے سیکیورٹی سسٹم کو چکما دے کر انجام دی جانے والی اس چوری کا قصہ کافی مشہور بھی ہوا تھا۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد جیکویس کیسنڈری کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ یہ سچ میں بہت انیوژول کہانی ہے۔ سائبر ہائسٹ۔ یہ واقعہ 2009 میں شروع ہوتا ہے، جب تقریباً 30 ملکوں کے 100 سے زیادہ بینکوں کو لوٹ لیا گیا، وہ بھی صرف ہیکنگ سے۔ اس سائبر چوری میں چوروں نے ATM مشینیں تک ہیک کر لی تھیں۔ ان چوریوں میں اسپائی آئی نام کا ہیکنگ سافٹ ویئر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس ہیکر کے گروپ نے پہلے رشین بینک کو نشانہ بنایا اور پھر انہوں نے چین، امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں کے بینکوں میں سے $500 ملین کی رقم چوری کر لی۔ شروع میں تو یہ گروپ نہیں پکڑا جا سکا تھا، لیکن 5 سال بعد یعنی 2014 میں الیگزینڈر نامی ایک نوجوان کو پکڑ لیا گیا تھا جو اس سافٹ ویئر کو بنانے والوں میں سے تھا۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس نے ہیکنگ کی تمام تعلیم آن لائن ہی لی تھی۔ یہ ایجوکیشن لیتے لیتے الیگزینڈر نے اپنا ہیکنگ سافٹ ویئر بنانے کا سوچا۔ اس کے حمزہ نامی ساتھی کو بھی پکڑ لیا گیا تھا۔ صرف اسی سافٹ ویئر کے ذریعے ہیکنگ سے ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اس سافٹ ویئر کو بیچ کر بھی کافی پیسے بنائے تھے اور اس کے خریداروں نے بھی کافی تباہی مچائی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق صرف اس ہیکنگ سافٹ ویئر سے ہی $1 بلین سے زیادہ کی رقم چوری کر لی گئی تھی۔ دوستو، اپنے قیمتی وقت میں سے صرف 5 سیکنڈ نکال کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سے ایکٹیو کر دیں۔ ہم آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔
एंटवर्प डायमंड्स रॉबरी। दोस्तों बेल्जियम की डिस्ट्रिक्ट एंटवर्प दुनिया की चंद सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड जगहों में से एक है। इस जगह पर हर साल अरबों डॉलर्स की हीरे और सोने वगैरह की लेन देन होती है। ये 2003 का वाकया है जब सबसे ज्यादा सिक्योर माने जाने वाली इस जगह पर हीरों की सबसे बड़ी चोरी हुई थी, यानी कि पूरे 100 मिलियन डॉलर्स की। अगरचे इस चोरी में मुलविस अफराद को तो जल्द ही पकड़ लिया गया था, लेकिन इनसे हीरे फिर भी बरामद न किए जा सके थे। इस चोरी का मास्टरमाइंड लियोनार्डो नोटारबार्टोलो नामी यह शख्स था, जो कि खुद भी एक छोटा मोटा हीरों का व्यापारी था। अगरचे पुलिस ने इसे ही चोरी का मास्टरमाइंड करार दिया था, लेकिन इसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और क्लेम किया कि इसे किसी और शख्स ने हायर किया था, जिसने इसे सिर्फ इस जगह पर मौजूद तमाम सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और लॉकर्स की तस्वीरों के एवज 20 मिलियन डॉलर्स की ऑफर की थी और इसी ने टीम भी अरेंज करके दी थी। इस टीम में मौजूद हर मेंबर ही अपने अपने काम में माहिर था, लेकिन लियोनार्डो के इस क्लेम को पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं आए थे और ना उन्होंने इसे कबूल किया था। ये चोर इतने माहिर थे कि इन्होंने इस जगह पर मौजूद 10 सिक्योरिटी लेयर्स को बेकार करके इस चोरी को अंजाम दिया था। इन्होंने सिक्योरिटी कैमरों, कॉम्बो डायल्स, की ब्लॉक्स, लॉक्ड स्टील गेट, हीट और मोशन सेंसर जैसे एडवांस सिक्योरिटी चेक्स को चकमा देकर इस 100 मिलियन डॉलर की चोरी को अंजाम दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि चोर जितना भी चालाक हो, कोई ना कोई क्लेव अपने पीछे छोड़ ही जाता है। इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ जब इनके एक टीम मेंबर को हीरे और सोना वगैरह अपनी गाड़ी में रखते वक्त पैनिक अटैक हुआ, जिससे वो वहां गिरा और खून के चंद नमूनों से इसका डीएनए मैच हुआ। इस टीम मेंबर के गिरफ्तार होने के बाद बाकी मेंबर्स को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए काफी आसान हो गया था। ब्राजीलियन बैंक हाइस्ट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इराक। दोस्तों इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन से भला कौन वाकिफ नहीं। इन्होंने 24 साल तक इराक पर हुकूमत की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये और इनके बेटे कौसे हुसैन बैंक डकैती में भी मुलविस रह चुके हैं। लेकिन ये $1 बिलियन की डकैती दुनिया की चंद अनोखी और पुरअमन तरीन बैंक डकैतियों में से थी। किस्सा कुछ यूं है कि 18 मार्च 2003 को 3 से 4 बड़े ट्रक इस बैंक के सामने रुके और इसमें से सद्दाम हुसैन का बेटा कौसे हुसैन बाहर निकलकर बैंक में चला गया और बैंक मैनेजर को सद्दाम हुसैन के हाथ का लिखा हुआ एक लिफाफा पकड़ाया जिस पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। इस लिफाफे में एक पर्ची थी जिसमें सद्दाम हुसैन ने बाकायदा साइन के साथ लिखा हुआ था कि कौसे हुसैन को 920 मिलियन डॉलर्स के $100 वाले नोट हवाले किए जाएं और 90 मिलियन यूरोज भी इसके अलावा होने चाहिए। वहां पर मौजूद गवाहों के मुताबिक तकरीबन 5 घंटे तक सिक्योरिटी मनी के नाम पर इस बैंक से 200 के करीब बॉक्सेस बाहर खड़े ट्रकों में लोड होते रहे और बगैर किसी को खबर हुए या गोली चले तारीख की सबसे बड़ी चोरी हो गई। लेकिन सद्दाम के दोनों बेटे तो जल्द ही अमरीकियों के हाथों मारे गए, जबकि इनकी लूटी गई इस रकम में से $661 मिलियन बाद में एक ऑपरेशन के दौरान सद्दाम हुसैन के एक महल से मिल गए थे, जो वहां से नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए, क्योंकि ये रकम बहरहाल इराक के खजाने में वापस नहीं जमा कराई गई। गालिब इम्कान ये है कि लूटा हुआ ये माल अमरीकी लूट कर ले गए होंगे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इस चोरी को तारीख की चंद बड़ी चोरियों या फिर डकैतियों में शुमार किया जाता है। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुश रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।